السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر سوشیالوجی کی بچیوں کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو سیکنڈ ایئر ہم نے سوشیالوجی کے فرسٹ چیپٹر میں، جس چیپٹر کا نام ہے پاکستان کا نسلی اور ثقافتی ورثہ، اس کے لاسٹ ہم نے جو ٹاپکس دیکھے تھے اس میں نسل کی اقسام، آسٹرکس اور وادی سندھ کی تہذیب۔ آج جو ہم ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے دراوڑی تہذیب اور اس کے خواص۔ دراوڑ تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں بلوچستان کے راستے یہ لوگ آئے ہیں، اور یہ لوگ سطح مرتفع ایران بلوچستان کے رہنے والے تھے۔ مشہور مورخ ویلر کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی بروہی زبان انہی لوگوں کی زبان تھی۔ نسلی طور پر یہ لوگ بھی آسٹرکس کی طرح بحیرہ روم کے خطے میں سے تھے۔ دراوڑوں نے پاکستان میں اپنی آبادیاں بسائیں جو آج ہماری بلدیاتی آبادیوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے اس علاقے میں زرعی انقلاب برپا کیا اور ثقافتی ترقی نئے پتھر کے ذریعے، یعنی 3500 قبل مسیح سے لے کر 1500 قبل مسیح تک حاصل کی۔ دراوڑی تہذیب کے خواص کیا ہیں؟ کیا خصوصیات ہیں اس کی؟ دراوڑی تہذیب کے لوگ پرامن اور ترقی یافتہ تھے، تجارت و کاروبار کرتے تھے، سائنس پر کافی عبور رکھتے تھے، اور ان لوگوں کا جو ان کے پیشے تھے کاشتکاری اور تجارت تھے۔ یہ لوگ گندم اور جو، مٹر، رائی کاشت کرتے تھے۔ چیتے، گینڈے، ہاتھی اور مگرمچھ جیسے جانوروں ان کی زندگیوں میں حائل ہوتے تھے، یعنی ان لوگوں کو ان جانوروں سے خطرہ تھا۔ تجارت، شہروں میں تجارت و دکاندار بڑے پیمانے پر چلتا تھا، اور شہر سڑکوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اوزار، ان کے اوزار پتھر، سینگ، سیپ، ہڈی اور لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ بھرت، دھات کے بنے ہوئے، یعنی بھرت ایک دھات ہے، اس کے بنے ہوئے اوزار استعمال کرتے تھے، اور یہ وہ بھی معاشرے کے اونچے درجے کے لوگوں کے پاس ہوتے تھے۔ لوہا بھی دریافت نہیں ہوا تھا اس دور میں، اور تہم پرستی اس قوم کی بہت بڑا خاصہ مانا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں تہم پرستی بہت زیادہ تھی۔ غیر مادہ ثقافت میں وادی سندھ کی تہذیب نے ہندو مذہب کو رسومات، عقائد اور تہم پرستی عطا کی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہندو دیوتا سیوا کا تصور اور مرنے کے بعد روح کا کسی اور شکل میں ظاہر ہونا ہندو مت لوگوں کی وجہ سے یہیں سے ہی وجود میں آیا۔ مکانوں کی تعمیر کیسی تھی ان کی؟ اس تہذیب میں مکانوں کی تعمیر میں پکی اینٹ کا استعمال ان کے تمدن کی طوالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے شہر ایک ہی نقشہ اور منصوبہ بندی کے تحت بنائے جاتے تھے، اور جن میں کہیں بھی تجاوزات نظر نہیں آتے تھے، اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کا بلدیاتی نظام اعلیٰ پایہ کا تھا، اور نکاسی آب یعنی پانی کی جو نکاسی تھی اس کا جو انتظام تھا معمولی قصبوں میں بھی اعلیٰ پایہ کا ہوتا تھا، اور ہر گھر میں غسل خانہ ضرور موجود تھا۔ شہر کی گلیاں ہموار ہوتی تھی۔ اگر ہم پکچر میں دیکھیں تو یہ ان کا نقشہ دکھایا گیا ہے کہ جو شہر ہے بہت صاف ستھرا، ان کا جو نکاسی کا نظام تھا بہت اچھا تھا۔ نالیاں ناپختہ یہ نالیاں بنائی گئی تھیں جن کے تحت پورے شہر کا پانی نکالا جاتا تھا۔ شہر کی گلیاں ہموار تھی اور پختہ اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ نہانے کے ٹب دوہری دیواروں کے ہوتے تھے تاکہ گرم اور ٹھنڈا پانی ٹھنڈا رہے۔ ٹھوس لکڑی کے پہیوں والے چھکڑے چلتے تھے، جیسا کہ آج کل گاڑیوں کا زمانہ ہے۔ ظروف سازی مینز یہ برتن بنانے کا جو فن ہے، ان لوگوں میں تانبے، کانسی کے برتن اور اوزار ملنے۔ ظروف سازی اور فن حرب یعنی جنگ میں استعمال ہونے والے جتنے بھی اوزار ہیں وہ اس دور میں عروج پر تھا۔ یہ لوگ پتھر کے بعد تانبے کی پیالیاں، تھالیاں اور دیگچیاں استعمال کرتے تھے، اور فن حرب میں تانبے کی کلہاڑیاں، نیزے، بھالے، مچھلیاں پکڑنے کی کنڈیاں، چاقو اور چھریاں وغیرہ بھی ان کے جو اثرات ملے ہیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ البتہ لوہے کے استعمال کا کوئی نشان نہیں ملتا، کیونکہ اس دور میں اس وقت تک لوہا جو ہے وہ دریافت نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت بعد میں 600 قبل مسیح میں دریافت ہوا ہے۔ مجسمہ سازی، اب جو دراوڑ تہذیب ہے اس میں مجسمہ سازی کے یہ لوگ ماہر تھے۔ عجائب گھر میں مٹی کی مورتیاں رکھی گئیں
ہیں جو زنانہ ہیں اور عریاں ہیں، یعنی بغیر لباس کے مورتیاں بنائی گئی ہیں۔ گلے میں منکوں کے ہار ہیں ان کے، کمر میں منکوں سے لدی ہوئی پٹیاں یعنی لپیٹی ہوئی ہیں ان کی باڈی کے اوپر، جسم کے اوپر جو منکوں کی بنی ہوئی پٹیاں لپیٹی ہوئی ہیں۔ شاید ان مورتیوں کو وہ متبرک دیویوں کی حیثیت سے پوجتے تھے۔ ان کے بالوں کی آرائش سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں میں بناؤ سنگار کا معیار بہت بلند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دراوڑی تہذیب کو تباہ و برباد کرنے والے لوگ آریہ گروہ سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ 1500 قبل مسیح میں افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ زیورات، اس قوم کے زیورات کیسے تھے؟ عورتوں کے زیورات میں سونے، چاندی، قیمتی پتھر، تانبا، کانسی، سیپ اور مٹی استعمال ہوتی تھی۔ ہار، جھومر، بازو بند، ٹیکا، پٹی بند، نتھ کے علاوہ بازو کی چوڑیاں اور انگوٹھیوں کے نمونے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ سنگھار کے زیورات میں بندے لونگ، کوکے اور سر کے زیورات عورتوں کے لیے مخصوص تھے، جو کہ اس دور میں استعمال ہوتے تھے۔ مٹی کے کھلونے، اب مٹی کے کھلونوں میں مٹی کے بنے ہوئے بچوں کے کھلونے عجائب گھر میں موجود ہیں، جو کہ اس دراوڑ تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں، جو انسانوں اور جانوروں کی شکل سے ملتے جلتے ہیں۔ مطلب کہ وہ جو بچوں کے کھلونے بناتے تھے وہ بھی انسانی شکلوں کے اور جانوروں کی شکلوں کے مٹی کے کھلونے بنا کر بچوں کو کھیلنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے تھے۔ شطرنج اس زمانے کا مشہور کھیل تھا۔ اب اگلا ہم ٹاپک دیکھتے ہیں، وہ ہے ہڑپا کے اثرات۔ ہڑپا چونکہ یہ پنجاب میں ساہیوال کے ساتھ یہ واقع ہے، اس کا جو بنیادی مرکز ہے، یہ آج سے تقریباً 5000 قبل وادی سندھ کی تہذیب کا سب سے بڑا شہر ہڑپا مانا جاتا تھا، جسے ایک تہذیبی مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ ہڑپا کے لوگ اپنے فن تعمیر، عمدہ مکانات، کشادہ اور سیدھی سڑکوں، خوبصورت گلیوں، وسیع و عریض شاہراہوں اور پختہ زمین دوز نالیوں کا نظام رکھتے تھے۔ حقیقت میں ہڑپا کے لوگوں کو بلدیاتی شعور تھا۔ وہ لوگ مونجو دوڑو کے ہم اثر تھے، یعنی ہم اثر اسی دور کے لوگوں سے ملتے جلتے تھے۔ یہ شہر ہزاروں سال زمین کی تہوں میں دفن رہا۔ سب سے پہلے ایک انگریز سیاح میسن نے 1826 کے سفر نامے میں اس کے کھنڈرات کا ذکر کیا ہے۔ جب لاہور سے ملتان تک ریلوے لائن بچھائی گئی تو ٹھیکیداروں نے ہڑپا کے ٹیلوں کو کھودا تو کثیر تعداد میں انہیں اینٹیں ملی۔ اس سے ساہیوال اور خانیوال تک 100 میل لمبی پٹڑی بچھائی گئی اور ارد گرد کے رہنے والوں نے اینٹیں مفت مال سمجھ کر مکانات تعمیر کر لیے، جن سے بہت سے آثار قدیمہ تباہ ہو گئے۔ آخر حکومت نے 1921 میں باقاعدہ کھدائی کرائی تو ایک نہایت قدیم تہذیب کا شہر ہڑپا دریافت ہوا۔ اس تہذیب کو وادی سندھ کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ ساہیوال سے 27 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہڑپا کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ہڑپا ریلوے اسٹیشن سے 6 کلومیٹر شمال میں یہ کھنڈرات موجود ہیں۔ ہڑپا کے کھنڈرات کا کل رقبہ 125 ایکڑ ہے۔ سطح سمندر سے 500 فٹ بلند ہے، یعنی جو سطح سمندر ہے اس سے اس کی ہائٹ جو ہے وہ 500 فیٹ ہے۔ اب دراوڑوں کی تباہی کیسے ہوئی؟ دراوڑوں کو تباہ کرنے کے لیے جو لوگ جو تھے وہ آریہ لوگ تھے۔ آریاؤں